الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو خسران المبين صدق اللہ العظیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں من یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، علی حرف، کنارے کنارے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح کوئی کنارے پر ہو نا تو اس کے پاؤں جمے ہوئے نہیں ہوتے، کسی وقت بھی وہ گر سکتا ہے۔ اگر اس کے پاؤں جو ہیں کنارے سے آگے ہوں گے تو وہ اس کے پاؤں جو ہے وہ جمے ہوئے ہوں گے، مضبوطی سے ہوگا۔ یعنی یہ اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جن کا ایمان پختہ نہیں ہے، دل سے ایمان لے کے نہیں آئے۔ زبان سے تو وہ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل سے وہ مسلمان نہیں ہے، یعنی منافقین اس سے مراد ہے کہ وہ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، اور کیوں پڑھتے ہیں اس کا آگے فرما وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر تو انہیں کوئی خیر پہنچتی ہے، کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو وہ بڑے مطمئن ہوتے ہیں، انہیں چین آ جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُمْ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر کوئی آزمائش آ گئی، جہاد کا سلسلہ آ گیا، جہاد کا حکم آ گیا ہے، یا صدقہ و خیرات کرنے کے لیے یا جہاد کے لیے پیسے دینے کی باری آئی، جب کوئی مشکل آ جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، وہ اپنے چہرے پھیر لیتے ہیں۔ یہ ان کا حال ہے، مضبوط نہیں ہے۔ جو مضبوط ہوتے ہیں وہ تو یہ نہیں ہے وہ اچھائی یا برائی کے لیے، اچھائی یا کسی تنگی کی وجہ سے وہ اسلام کا اس کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوتا۔ اس کی بارگاہ سے اگر گرم ہوا آتی ہے وہ پھر بھی مطمئن رہتے ہیں، اگر سرد ہوا آتی ہے تو پھر بھی وہ مطمئن رہتے ہیں۔ ان کا ظاہر و باطن جو ہے وہ بالکل پکا ہوتا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور اس کے جو ہے نا اس آیہ کریمہ کے شان نزول میں ایک یہودی کا واقعہ بھی آیا حدیث کے اندر کہ وہ اسلام اس نے قبول کیا، تو اب کیا ہوا کہ اس کا خود اندھا ہو گیا، اسلام ڈالنے کے بعد اس کی آنکھیں چلی گئیں، پھر اس کا مال بھی تباہ و برباد ہو گیا، کاروبار ختم ہو گیا، پھر اس کا بیٹا بھی ایک تھا وہ بھی فوت ہو گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے جو آپ سے بیعت کی تھی نا اسلام کی وہ واپس کر لیں، یعنی میں اسلام چھوڑنے والا ہوں، بیعت واپس کر لیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بیعت واپس نہیں ہوتی اسلام کی بیعت وہ واپس نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اسلام جو ہے نا وہ جس طرح لوہا، سونا، چاندی جو ہے وہ بھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے، ان کو پگھلایا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے لوہے کا زنگ ختم ہو جاتا ہے، سونے اور چاندی کا کوٹ ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام اس طرح جب وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو جو تکالیف آتی ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یعنی اس کو صاف کر دیتا ہے۔ تو اس سے پریشان ہو گیا ہے، تو
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کنارے کنارے عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اسلام لے کے آئے ہیں اور حضور کو رسول مان رہے ہیں، اصل میں ان کا حال کیا ہے کہ اگر فائدہ پہنچتا ہے تو پھر مال غنیمت آ گیا ہے، ہاں جی، یا اس کا مراد ہے کہ وہ کنارے کنارے ہیں کہ اگر تو اسلام جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا تو ہم اسے فائدہ حاصل کر لیں گے، اور اگر کوئی نقصان ہوا تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، جیسے کہ بعض قبائل نے ایسا کیا بھی۔ تو اللہ فرماتے خاسرت دنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت میں گھاٹا ہے۔ ایسا ایمان دنیا میں بھی گھاٹا ہے اور آخرت میں بھی گھاٹا ہے۔ دنیا کے اندر تو پتہ چل جائے گا یہ منافق تھا، یہ یا مرتد ہو گیا ہے، لوگ اس کی عزت نہیں کریں گے، اب اسلام سے جو منافع ملتا تھا، نفع ملتا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور آخرت کا خسارہ کیا ہے کہ آخرت میں جو اس نے اسلام بظاہر اسلام لانے میں جو نیکیاں کی تھیں وہ بھی اس کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہی ہے صریح نقصان کہ بندہ دنیا میں بھی خالی رہ جائے اور آخرت میں بھی خالی رہے، اس کا نامہ اعمال جو ہے نا وہ آخرت میں بھی اس کے اندر کوئی نیکی نہ ہو، کیونکہ مرتد ہونے سے اس کا نامہ اعمال جو نیکیوں والا وہ صاف ہو جاتا ہے، اس کی پچھلی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ایمان کی حالت میں مرنے سے ہی بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ اگر ایمان کی حالت میں نہیں مرا اور اس نے ساری زندگی 40 50 سال 60 سال 70 سال اگر اس نے نیکیاں کی ہیں اور مرنے سے پہلے اگر وہ کافر ہو گیا ہے تو وہ ساری نیکیاں اس کی برباد ہو جائیں گی۔ لیکن اگر بندہ ساری عمر گناہ ہی کرتا رہا اور توبہ کی توفیق ہو گئی ہے اور اس کے بعد اس کو موت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ ایمان کی برکات ہے نا۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذالک هو الضلال البعید، اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہیں، یعنی بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو انہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی دور کی گمراہی ہے۔ دیکھو نا، دور کی گمراہی سے مراد یہ ہے کہ دیکھیے کہ ان کی عقل یہ بھی کام نہیں کرتی ہے کہ یہ نہ نقصان دے سکتی ہے نہ فائدہ دے سکتے ہیں، تو جب یہ نقصان فائدہ ہی نہیں دے سکتے تو ان کی عبادت کا کیا مقصد؟ دیکھیے نا، ہم اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں، کیا نیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی برکت سے اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں ہماری بخشش فرما دے گا، اللہ اس کی برکت سے، عبادت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزہ رزق دے گا، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا و آخرت کو بہتر کرے گا۔ تو یہ ہے، تو جب وہ بت جو ہیں جنہیں خود انہوں نے گڑا ہے، یعنی عقل کا اندازہ لگائیں کہ خود ان کو گڑ لیتے ہیں، خود سامنے رکھ لیتے ہیں، ہاں جی، اور فرمایا کہ جب وہ کوئی نقصان بھی نہیں دے سکتے، کوئی فائدہ بھی نہیں دے سکتے، اور ایسے کے سامنے جھک جانا، اسے بڑی گمراہی کیا ہوگی؟ یہ دور کی گمراہی ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ ولبئس المولا ولبئس العشیر، اور ایسے کو وہ پوجتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں جس کے نفع سے نقصان کی توقع زیادہ ہے، جس کے نفع سے نقصان کی توقع، آپ کہیں گے پیچھے تو آیا کہ وہ نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں، لیکن یہاں آیا کہ نفع سے زیادہ نقصان ہے، تو نفع کچھ نہ کچھ تو ہوا نا، کچھ نہ کچھ تو نفع ہوا۔ تو اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ نفع نہیں ہے ان کے پاس، نفع ان کے پاس نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے خیال کے اندر، ان کے تصور میں، ان کے عقیدے میں کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہمیں یہ نفع دیتے ہیں، یہ ان کا جو خیال ہے
اس کے مقابلے میں جو آخرت میں ان کو نقصان ہونے والا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ نقصان زیادہ ہے اس نفع سے جو تم نے سوچ رکھا ہے، جو تم نے سوچ رکھا ہے اس سے آخرت کا نقصان یہ زیادہ ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ، بے شک کیا ہی برا مولا ہے، وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ، اور بے شک کیا ہی برا رفیق ہے۔ کہ ایسا دیکھیے ہمارا مولا کتنا اعلیٰ مولا ہے، ہم جسے مانتے ہیں وہ کتنا اعلیٰ مولا ہے، کہ اس کے ماننے کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اور ان کا کیا ہے کہ جس کو وہ مولا کا مان رہے ہیں، دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے اور آخرت میں بھی اس کا نقصان ہے۔ اور پھر وہ رفیق بنائے بیٹھے ہیں، رفیق برے رفیق۔ فرمایا اچھا رفیق کیا ہے؟ اچھا رفیق کیا ہے؟ اللہ۔ کیا ہے؟ اللہ۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کی بات کی ہے نا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا۔ ان اللہ یدخل، اللہ تعالیٰ بے شک، اس میں شک والی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا الذین آمنو، جو ایمان لے کے آئے ہیں، وہ عامل الصالحات، اور اس کے بعد نیک اعمال بھی کرتے رہے ہیں۔ اب یہاں دیکھا آپ نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایمان والا جنت میں جائے گا، ایمان والا جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر اس کے پاس اعمال کی کمی ہے، اعمال کی کمی ہے، تو وہ بالآخر جنت میں پہنچ جائے گا، اس کا ٹھکانہ اصل کیا ہے؟ جنت ہے۔ لیکن اگر اس کے پلے میں اعمال صالح بھی ہیں، ایمان بھی ہے، اور اس کے ساتھ اللہ رسول کی اطاعت کا پورا ذوق بھی اس کے پاس تھا، اور نیک اعمال بھی کرتا رہا، اللہ فرماتا پھر میں اسے ضرور داخل کر دوں گا۔ کہاں؟ جنات، جنتوں میں، باغات میں۔ آخرت کے جو باغات اللہ نے تیار کر رکھے ہیں، جسے جنت کہا جاتا ہے، اللہ فرماتا جنات، ان باغوں میں میں داخل کروں گا، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہاں اللہ پورا نقشہ کھینچ کے بتا رہا ہے نا کہ باغ بھی کیسے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہے، جو اس کے چاہتا ہے، جس کا ارادہ کرتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ۔ فرمایا من کان یظن، جس کو یہ گمان ہے، جس کا یہ خیال ہے، کیا کہ ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی دنیا اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا، جس کا یہ خیال ہے۔ بعض قبائل کا یہ خیال تھا نا کہ نہیں، یہ تھوڑی دیر کی بات ہے، اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا، جو ہے نا غالب جو ہے وہ دوسرے لوگ ہی آ جائیں گے۔ ہاں جی، یہ معاذ اللہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک ہے، اس کے بعد یہ دین ختم ہو جائے گا۔ ہاں جی، کہ ان کا یہ خیال تھا کہ اللہ اپنے محبوب کی مدد نہیں کرے گا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے رسول کا جو ہے نا وہ اس کے اس عمل تبلیغ کو آگے پہنچانے والا ہے، اور جو اس معاملے کو اور اس مشن کو آگے لے کے جانے والا ہے، کسی کا خیال ہو کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، فرمایا یہ غلط بات ہے۔ فَلْيُمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو اسے چاہیے کہ اوپر کو ایک رسی تانے آسمان کی طرف۔ اب یہاں آسمان سے مراد آسمان بھی ہو سکتا ہے، اور سمو جو ہے یہ ہر آپ کے سر کے اوپر جو چیز ہے اس کو سمو کہتے ہیں، وہ چھت ہو جائے وہ بھی سمو میں شامل ہے، کہ
کہ وہ اس کے ساتھ اس رسی کو باندھ لے، پھر کیا ثم یقطع فلیون، اس کو کاٹ دے، کہ گلے میں ڈالے، جیسے پھندا لیتے ہیں کہ وہ اس کو کاٹ دے، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر بلندی سے گرے گا تو وہ بچے گا، چورا چورا ہو جائے گا نا۔ یہ ہے کہ اگر وہ ایسا بھی کرے تو اللہ پھر بھی اپنے محبوب کی مدد کرے گا، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، یعنی اس کے ارادے تباہ و برباد ہو کے رہ جائیں گے۔ فَلْيَنْظُرْ، اور پھر دیکھے، حال یُذْهِبَنَّ کَیْدَهُ مَا یغیظ، جو اس کو غصہ ہے اللہ کے رسول کے بارے میں اور جو بغض ہے، کینہ ہے اس کے اندر، کیا وہ ختم ہو جائے گا؟ غور کرے نا، ایسا عمل کرنے سے کہ تیرا تو رہے گا کچھ نہیں، تیرے غصے کے اندر تو اپنے جلتا رہے گا، حسد کے اندر اللہ اپنے محبوب کو بلندیاں عطا فرماتا رہے گا۔ ہاں جی، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح ہم نے یہ قرآن اتارا ہے روشن آیتوں کے ساتھ۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور یہ کہ اللہ راہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ اسے راہ دیتا ہے، اسے ہدایت کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ اللہ جسے چاہتا ہے، اللہ کی چاہت کیا ہے؟ یہاں یہ بات دیکھیں، اللہ کیا فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اب اللہ کی چاہت کیا ہے کہ جو محبوب، جس کے دل کے اندر محبوب کی محبت ہے، اللہ اسے راہ دکھا دیتا ہے، اللہ اسے راہ دکھا دیتا ہے۔ جو اللہ کے محبوب کی طرف راغب ہوتا ہے، مائل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کا راستے سیدھے کر دیتا ہے، ایمان کی دولت اسے عطا فرما دیتا۔ اللہ کی چاہت کیا ہے کہ میرے محبوب کے غلام بن جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔